بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میں ہوں اجمل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اجم پولیٹکس۔ تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو دوستوں کے اندر شیئر کر دیا کریں۔ تو ناظرین، آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع حالیہ ہماری پاکستان کی سیاست کو یہ ہماری جو مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے، ہسٹری ہے، اس کے مطلب کانٹیکٹس میں آپ کو تھوڑا سا میں سمجھانے کی کوشش بھی کروں گا، اور پھر میری جناب عمران خان صاحب سے اور جو ہماری عسکری قیادت ہے ان سے کچھ مطلب ایک میرا مشورہ ہے، اور میں اپنی رائے دینا چاہتا ہوں کہ ایسی یہ جو آج کل سو کالڈ اپوزیشن ہے یا یہ جو پی ڈی ایم کی ایک تحریک ہے اس کے ساتھ کس طرح نپٹا جائے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری مسلمانوں کے ایک بہت مطلب عظیم الشان تاریخ رہی ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے اس کے بعد جو ایک اسلامی انقلاب آیا اور پھر دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوئی اور دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کو ایک عروج نصیب ہوا۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو وہ عروج ہے وہ ان کو کیسے ملا اور کن بنیادوں پہ ملا، اور وہ کیا ایسی مطلب باتیں یا کیا کون سا ایسا فارمولہ تھا جس کے اوپر دنیا بھر کے اوپر دنیا کی وہ سپر پاور اس وقت کی، ایک طرف مطلب کیسر روم اور دوسری طرف یہ ایران کا جو کسریٰ تھا، یہ طاقتور ترین یہاں پہ قومیں موجود تھیں، مطلب جس کو کہتے ہیں یہ جی امپائرز موجود تھے، جن کو کہتے ہیں ایک طرف رومن امپائرز اور دوسری طرف یہ پرشین امپائرز، یہ موجود تھے۔ اور اسی دوران محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا اور تعلیمات لوگوں کو دینا، اور اس تعلیمات کے نتیجے میں مسلمانوں کا وہ ایک چھوٹا سا میں کہتا ہوں جتھا یا مٹھی بھر وہ لوگ جو کردار کی دولت سے اور کردار کی طاقت سے مزین تھے اور لبریز تھے، انہوں نے یہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کو ہلا کے رکھ دیا جو لوگوں کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ پہلی بات تو بتاؤں گا کہ اس کی مطلب کیا وجوہات تھی۔ بنیادی ایک میں بات کروں، میں کوئی مطلب دینی فلاسفر بھی نہیں ہوں، میں کوئی عالم دین بھی نہیں ہوں، لیکن جہاں تک میں نے ہسٹری پڑھی ہے اور تاریخ پڑھی ہے تو صرف ایک ہی مجھے وجہ سمجھ آئی کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا سے مطلب ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں کنارہ کشی یا جو اس کی ایک محبت ہے اس کے چنگل سے نکل کے، ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو محمد عربی اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات تھی اور یہ جو دولت اور جس کو کہتے ہیں حرص اور ہوس، ان دو چیزوں کو جب انہوں نے اپنے اس میں نکال دیا ذہنوں سے اور اپنے دل و دماغ سے، تو انہوں نے دنیا کے اوپر مطلب وہ انہوں نے راج کیا، اور میں کہتا ہوں بڑی سی بڑی طاقتیں بھی تھر تھر کانپتی تھیں۔ مطلب دو چیزیں، مطلب بنیادی طور پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی بات ہے کہ دنیا کی محبت یا دنیا کا اقتدار اور دنیا کی دولت کا جو حاصل کرنا اور لالچ، یہی ہمیشہ مسلمانوں کو جب بھی نقصان پہنچا اسی ایک چیز سے پہنچا۔ جب یہ چیز دل سے نکل گئی اور صرف تعلیمات رہ گئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی غلامی، تو پھر اس کے بعد دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں رہی جو مسلمانوں کو کے سامنے مطلب وہ ان کے سامنے ٹکر لے سکے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ آج کل ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ جو ارطغرل ڈرامہ ایک چل رہا ہے ترکی کا، جناب عمران خان صاحب نے یہاں پہ پی ٹی وی کے اوپر اس کو لانچ کرایا، میں کہتا ہوں ایک بہت بڑی زبردست کاوش تھی، اور جن لوگوں نے اور جن مطلب بچوں نے اور جن فیملیز نے اور جن خاندانوں نے اس کو دیکھا ہے، میں کہتا ہوں وہ ایک مبارکباد کے مستحق اس لیے ہیں کہ ان کو اپنی تاریخ کا پتہ چل گیا ہے کہ اصل میں مسلمانوں کے جس کو کہتے ہیں عروج و زوال کی کہانی تھی کیا تھی، اور وہاں کردار متعین کیے گئے ہیں کہ جو صحیح کردار تھا وہ کون تھا اور غلط کردار کون تھے، اور آج کل کے یہ دور کے اندر ہم اس کو ان کرداروں کو اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھ کے بالکل صحیح طور سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آج بھی کون صحیح راستے پہ ہے اور کون غلط راستے پہ ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ میں وہی 12ویں 13ویں صدی کے اندر لے کے جاؤں گا، جب یہ جو آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں ارطغرل، یہ پی ٹی وی کے اوپر چل رہا ہے، مطلب اس میں ایک طرف یہاں پہ ہمارے یہ سمجھ لیں کہ یہ جس طرح یہ سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں یا یہ مڈل ایسٹ کے ارد گرد کی ریاستیں، اس میں ایران ہو گیا، شام ہو گیا، لبنان، یہ جتنی بھی یہ روس کی یہ ریاستیں وغیرہ، یہاں اس ایریا کے اندر ایک میں کہتا ہوں کہ افغانستان سے اوپر کی یہ ریاستیں، ایک جس کو کہتے ہیں
میدان کارزار سجا ہوا تھا، مطلب ایک لحاظ سے یہاں پہ سویلائزیشن کے اندر، تہذیبوں کے اندر، اور میں کہتا ہوں کہ مذاہب کے اندر یہ جنگوں کا اور ان کی چاپ کلش اور ٹکر آپس میں شروع ہو چکی تھی، اور اس میں مطلب 3 مین کردار تھے۔ سب سے پہلے ایک مسلمانوں کا تھا، یہ جو علاؤالدین، یہ جو کائی قبیلے کے اور اوس خان کے یہ جو بڑے جس کو کہتے ہیں سردار یا سالار یا بادشاہ تھے، ایک تو یہ تھے مسلمانوں کے، اور دوسری طرف یہ تھا کہ یہ میں کہتا ہوں کہ منگول اس وقت آ چکے تھے جو سورج پرستی میں وہ تھے، ان کی جو دین تھا یا وہ سورج کی پرستش کرتے تھے، اور دوسری طرف اس وقت یہ جو عیسائی ہیں جن کو سلیبی کہتے ہیں، یہ مطلب طاقت موجود تھی، اور بنیادی طور پہ انہی کے اندر یہ کشمکش اور جنگ و جدل جاری تھی۔ تو ہو کیا رہا تھا، ہم نے مطلب ہر کردار کو تھوڑا سا الگ الگ کر کے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ یہاں پہ ہمارا یہ جو علاؤالدین تھا، یا جس میں خاص طور پہ ارطغرل صاحب اور یہ جو کائی قبیلے کی ہسٹری اور یہ اوس خان کی اولاد کے یہ 12 قبائل، ان کی کیا کردار تھا اس میں، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ جو کرسچن تھے یا عیسائی یا سلیبی، ان کا کیا کردار تھا، اور منگولوں کا کیا کردار تھا، اور اس میں ہمارے پھر اندر مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا وہ وہاں پہ کس طریقے سے پہنچا، اور وہاں پہ کون سی وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصانات پہنچے بے تحاشا۔ اگرچہ یہ میں کہتا ہوں کہ جی یہ ارطغرل یہ جو ہیں جو کردار دکھایا گیا ہے، مطلب جو بعد میں جس کو کہتے ہیں اوٹومن امپائر، سلطنت عثمانیہ کی مطلب ہے، جس کی جنہوں نے داغ بل رکھی، اور اس کے بعد ان کے بیٹے عثمان نے پوری دنیا 3 بر اعظم کے اوپر اسلامی سلطنت قائم کی، اور یہ 800-900 سال تک یہ یہاں پہ مسلمانوں کی پوری دنیا بھر کے اندر بول بالا، اور اوٹومن امپائر دنیا کے اندر اس مطلب سلطنت عثمانیہ کا ایک نام، روب دبدبہ اور ان کی اخلاقیات اور ان اقدار تھے دنیا بھر کے اندر۔ تو اس میں یہ آج کل کے کانٹیکسٹ میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلی بات جو آج کل بالکل کیا جا رہا ہے بے عین ہی، اس وقت ہماری یہ میں کہتا ہوں کہ 12ویں اور 13ویں صدی، یہ جب تحریکیں عروج پکڑ گئی اور یہ میں کہتا ہوں گرما گرمی تھی، تو ایک طرف بغداد جو ہمارا مسلمانوں کا ایک بہت بڑا دینی لحاظ سے بھی قلعہ تھا، اور میں کہتا ہوں عسکری لحاظ سے بھی قلعہ تھا۔ بغداد کی اس وقت جو ٹوٹل آبادی تھی 20 لاکھ تھی، اور اس میں 4 لاکھ ان کے مسلح افواج تھے، اور دنیا اور یہ منگول اور چنگیز خان تھر تھر کانپتے تھے، وہ ارد گرد حرکتیں کر رہے تھے، چھوٹے چھوٹے قبائل کو دبا رہے تھے، لیکن یہ جو بغداد کی 4 لاکھ کی فوج تھی جو سپاہ تھی، اس سے تھر تھر کانپتے تھے۔ مگر وہاں پہ کیا سازشیں ہوئیں، اسی طرح ہمارے جو آج کل کے یہ جو میں سمجھتا ہوں جن کو غدار بھی کہا جائے تو کوئی ایسی بات نہیں، فتوے والی بات بھی نہیں ہے، یہ ہمیں تاریخ بتا رہی ہے۔ اس وقت ایسے لوگ ڈال دیے گئے، ان کے جو سلطنت عباسیہ تھی، یہ بنو عباس کی وہاں پہ بغداد کے اندر، اور ان کے جو خلفاء تھے ان کے ذہنوں میں بھی ڈال دیا گیا کہ یہ جو بغداد ہے یہ تو ایک علم و ادب کا گہورہ ہے، اور مسلمانوں کا تو پڑھائی لکھائی سے تعلق ہے، عبادات سے تعلق ہے، یہ 4 لاکھ کی جو فوج ہے 20 لاکھ کی آبادی کے اوپر، یہ بہت بڑا بوجھ ہے، اور اس کو جناب علی ختم کیا جائے۔ اور وہ اس کو یہ سارا فیڈنگ جو ہو رہی تھی وہاں پہ جو ایمبیسیڈر تھے، یا میں کہتا ہوں جو یہاں پہ سفارتکار تھے یہاں چنگیز خان کے، وہ اس بغداد کے اندر جو سلطنت عباسیہ تھی ان کے حکمرانوں کے بہت قریب ہو گئے، اور وہ اس بنیاد پہ ہو گئے کہ وہ ہیرے جواہرات پیش کرتے تھے، ان کو لالچیں دیا کرتے تھے، اور ان کو دھن دولت دیا کرتے تھے، اور ان کے قریب ہو گئے، اور انہوں نے ایسی اندر فیڈنگ کی، اور ان کے اندر ایسی لابنگ کی کہ وہ جو وہاں کے خلفاء تھے، خلیفہ تھے، انہوں نے وہ 4 لاکھ فوج کو ختم کر دیا، اور ان کی باتوں میں آ کے، اور اس کے بعد جناب علی وہ چند ہزار لوگ اس میں رہ گئے، اور باقی سب کو جبراً چھٹی دے دی گئی اور فوج سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد اس کا جو میں کہتا ہوں آگے آل اولاد تھی، انہوں نے آ کے یہاں پہ ایسا تہس نہس کیا۔ ہلاکو خان یہ چنگیز خان کا پوتا تھا، انہوں نے انہی خلفاء کو پکڑا، ان کو مارا، باندھا، قتل عام کیا، اور خون کی ندیاں بہائیں، اور اس کے بعد پھر وہی دھن دولت جو ان کو دیتے رہے وہ لوٹ کے چلے گئے۔ ایک تو میں آپ کو یہ جو مسلمان دھن دولت کی لالچ میں آ جاتے ہیں اور غیر اقوام کے ساتھ ساز باز کرتے ہیں، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، دنیا کے اندر وہ بھی کامیاب نہیں ہوتے، اور وہ دھن دولت بھی ان سے واپس لے لی جاتی ہے، وقتی ان کا روب اور دبدبا ہوتا ہے، اور ان کو مطلب بہت اونچی منزلوں پہ اور پہاڑوں پہ چڑھا دیا جاتا ہے صرف واہ واہ کر کے۔ آج میں عمران خان کے اس اشارے سے مجھے بڑا شوق بھی ہوا، میں بڑا پریشان بھی ہوا کہ یہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے اس کے اندر غیر ممالک کا ہاتھ ہے،
اور ایسی ملک جو ازل سے نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے اور یہ سٹیبل رہے۔ تو ایک تو میں بغداد کی یہ مثال دینا ضروری سمجھتا تھا کہ آج کل جو نعرہ لگایا جا رہا ہے اور ہماری فوج کے خلاف عوام کو بھڑکایا جا رہا ہے، تو یہ اسی وقت کہ یہ جو مطلب حالات تھے، اور بالآخر یہ اتنی بڑی جو عظیم سلطنت تھی یہ بغداد کے اندر، اس کو 1258 کے اندر اس کو جس کو کہتے ہیں فال آف بغداد یا جس کو کہتے ہیں سقوط بغداد، وہ تہس نہس ہو گیا، اور وہ وہاں پہ مطلب چنگیز خان کی اولاد نے قبضہ کر لیا، مسلمانوں کے ساتھ ظلم و بربریت ہوئی، عورتوں کے ساتھ ریپ ہوئے، ظلم ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ جو بغداد ایک شہر تھا، اس کی بنیادیں تک کھود ڈالی گئی، اور وہ دریا دجلہ کا پانی اس کے اندر مطلب وہ سیلاب کے طور پہ ڈال دیا گیا، اور مسلمانوں کے آثار تک مٹا دیے گئے۔ ایک تو یہ بنیادی وجہ اس میں یہی تھی کہ سب سے پہلے انہوں نے اس کی جو طاقت تھی یا فوج تھی اس کو ختم کیا۔ اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں، یہ پیرالل تھی اسی اوقات میں مختلف خطوں کے اندر اور مختلف حلقوں کے اندر مختلف چیزیں چاہیں۔ دوسری طرف یہاں پہ علاء الدین تھا، جو ایک میں کہتا ہوں مسلمان حکمران تھا، اگرچہ اس نے بہت ساری غلطیاں کی، اور مگر وہ اس وقت بالکل اس نے پیرالل دو طاقتوں سے ٹکر لی ہوئی تھی۔ اس نے ایک طرف یہ جس کو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں صلیبی عیسائی تھے، اور دوسری طرف یہ منگول تھے۔ یہ منگول تو ان کا کوئی دین مذہب اس لیے نہیں تھا کہ یہ سورج پرستش میں تھے، اور یہ صرف اور صرف لوٹ مار میں، دھن دولت میں، اور اس کے اندر یہ پیاسے تھے۔ اور جو دوسرے تھے جس کو کہتے ہیں صلیبی، وہ بھی سو کالڈ اپنا عیسائی مذہب اس کو انہوں نے بھلا کے وہ ہوس میں اور طاقت کی ہوس میں، اور وہ ان کے اندر جو پادری تھے یا ان کے جو بڑے بڑے سو کالڈ علماء تھے، وہ بھی اصل میں اپنا مذہب بھلا کے صرف ایک جس کو کہتے ہیں کہ ضد انا اور انا پرستی کے اندر آ کے وہ مسلمانوں کے ساتھ مطلب ہے اس میں جس کو کہتے ہیں نا ایک جیلسی، ان کو جو ایک مذہبی جیلسی تھی یا مطلب ایک دین کی، جیسے کہ وہ ان کی ایک وقت میں بڑا مطلب ہے وہ دنیا کے اندر وہ تھا، اور اسلام آنے کے بعد پھر ان کی مطلب شریعت ختم ہوئی، اور ان کو ایک دل کے اندر وہ تھا، تو وہ سازشوں کے ذریعے مسلمانوں کو مطلب وہاں پہ وہ کرتے رہتے تھے، نقصان پہنچاتے تھے، اور وہ بھی مسلمانوں کی خرید و فروخت۔ بد نصیبی سے پھر ہمارا یہ جو مطلب جس کو کہتے ہیں علاء الدین اور اس کے 12 قبائل اور دیگر جو تھے، ان میں جو مطلب ارطغرل جیسے کردار تھے، یا جس طرح میں کہتا ہوں سلمان شاہ تھا اس کا والد اور دیگر، تو شروع دن سے وہاں پہ کردوگلو جیسے کردار تھے۔ مطلب یہ دیکھیں کہ وہ ایک طرف تو ان کی صفوں میں بیٹھتے تھے، ان کی مشاورت میں شامل ہوتے تھے۔ اچھا مطلب منافقت کا یہ عالم تھا کہ جناب علی وہ ہر فیصلے میں شامل ہوتے تھے اور پتہ نہیں چلنے دیتے تھے، اور رات کے اندھیروں میں، اور میں کہتا ہوں کہ جس کو کہتے ہیں خفیہ طریقے سے، غیر اعلانیہ طریقے سے وہ سلیبیوں سے جا کے ملتے تھے، اور وہاں سے دولت لیتے تھے، اور وہ ان کے مفاد کے لیے کام کرتے تھے، اور ایسے فیصلے کروانے کی کوشش کرتے تھے کہ جس طرح یہ مسلمانوں کی یہ جو قبائل ہیں یا جو سلطنت ہے، یا جس کو سلطنت کہتے ہیں، یہ علاء الدین ہے کی ایک سلطنت تھی، اسلامی سلطنت، اس کو بہت نقصان پہنچتا تھا۔ ایک تو یہ کردار تھا سٹارٹ سے لے کے، دوسری طرف وہ سعد الدین کوپیگ، وہ جو خود میں کہتا ہوں، یہ تو جو میں نے کردوگلو کا کردار بتایا، یہ تو جو چھوٹے قبائل تھے، یا جس طرح یہ کائی قبیلہ تھا، اس کے اندر سلمان شاہ کے ساتھ رائٹ ہینڈ بن کے بیٹھتا تھا، اور پھر رات کے اندھیرے میں جا کے ملتا تھا، اور دولت بھی، یہ مطلب ہے اس میں اتنی بد نصیبی اور جس کو کہتے ہیں منافقت، اس نے قبائل کو نقصان پہنچایا مسلمان کو۔ اور دوسری طرف خود یہ علاء الدین کی جو ان کا محل تھا، اس کے اندر بیٹھنے والے سعد الدین کوپیک جو اس کے مشیر خاص اور وزیر خاص تھے، وہ ملے ہوتے دوسری طرف منگولوں کے ساتھ۔ مطلب ہے ایک یہاں کردوگلو ملا ہوا ہے یہ جو تھے عیسائی ان کے ساتھ، اور وہ جو سعد الدین کوپیک تھا وہ مطلب ہے بہت اس کو علاء الدین کا اعتماد حاصل تھا۔ کہنے کا مطلب ہے، یہ میں تاریخ اور ہسٹری یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل کے حالات کو اس تناظر میں آپ دیکھیں تو بہن اسی طرح ہے کہ آج عمران خان کے ساتھ اس میں کہتا ہوں اپوزیشن کی، اور یہ جو پی ڈی ایم کی تحریک کہتے ہیں، اس کی بنیادی طور پہ لڑائی کیا ہے؟ یا تو یہ بتائیں کہ جی عمران خان بہت بڑا کرپٹ آدمی ہے، کرپشن کر رہا ہے، یا تو یہ بتائیں کہ یہ کسی غیر ملکی طاقت کا ایجنٹ ہے، یا یہ بتائیں کہ یہ کسی کے اشارے پہ کام کر رہا ہے، یا یہ بتائیں کہ یہ جناب علی اپنے لوگوں کو نواز رہا ہے اور ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور ان کی جو تحریک ہے اس کا ایجنڈا پھر یہی ہونا چاہیے۔ مگر ان کی دیکھیں یہ اعلامیے آ رہے ہیں اور ایجنڈے آ رہے ہیں، اس میں صرف ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ جی ہم عمران خان کا وہ جو ہے نا استعفیٰ چاہتے ہیں، جناب عمران خان صاحب جناب علی وہ بستر گول کرے، اس کی حکومت ختم کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح بالکل میں کہتا ہوں ارطغرل کا کردار تھا کہ وہ جس آدمی کو بھی دیکھتا تھا کہ وہ کرپٹ ہے،
पैसे की लालच में है, करप्शन करता है या पैसा लेके दुश्मनों के साथ मिला हुआ है, तो वो उसकी गर्दन उड़ा दिया करता था। तो मैं इमरान खान को भी यही मशवरा देता हूँ, इनमें से बहुत सारे लोग, ये जो 11 पार्टियां हैं, मैं कहता हूँ, मैं बिल्कुल बड़े वसूख से कहता हूँ, या तो ये सियासी कुर्दोगलू है या फिर सादुद्दीन कोपैक जैसा ये किरदार अदा करते रहे। यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये बैठ के मसनदों के ऊपर, हुक्मरानियों के ऊपर बैठ के, वज़ारत उज़्मा के ओहदों पर बैठ के, और ये जो यहाँ के राज हैं और यहाँ की कमज़ोरियाँ और जो हमारे अहम कौमी राज हैं वो लोगों को, दुश्मनों को बताते रहें, और ये इंडिया को और दीगर जो अमेरिका है और दीगर ममालिक को अपने राज भी देते रहे, और उनकी अपनी ज़ाती जेबें और तिजोरियाँ भरने के लिए उनके साथ मतलब बाहों में बाहों मिला के मुल्की मफाद को एक तरफ रख के इन्होंने 30-35 साल मुल्क का बेड़ा गर्क किया। और बिल्कुल मैं कहता हूँ कि इनका अंजाम भी उन गरदारों जैसा होना चाहिए जैसे अर्तुगरुल ने, मैं कहता हूँ इसके अंदर उसके वालिद ने, सलमान शाह ने इसके साथ कुर्दोगलू के साथ किया, सर कलम किया। और दूसरा ये जो उसके बाद अर्तुगरुल जब आया तो उसने सादुद्दीन कोपैक के साथ जो अंजाम किया, खुद जो अलाउद्दीन था उसको क्या कहते हैं कायल करके और अपनी मतलब उसको साबित करके। तो मैं कहता हूँ कि आजकल का दौर ठीक है, बहुत तरक्की कर चुका है, बहुत सारे कवानीन हैं, कायदे हैं, लेकिन उन कवानीन और कायदों के अंदर ये जो ज़मानतों पे हैं, ये जो करप्शन के केसेस के अंदर हैं, जिनके ऊपर अंबार ढेर सारे केसेस हैं, अदालतों ने चोर डाकू लुटेरा करार दिया हुआ है, जो नाअहल हैं, जिनके पास असम्बलियों की अपनी सीटें नहीं हैं, वो भाषण दे रहे हैं, वज़ीर आज़म जनाब अली फिलफॉर मुस्तवी हो जाए और उसमें जनाब अली वो टारगेट्स दे रहे हैं और डेट्स दे रहे हैं, कट ऑफ डेट्स दे रहे हैं कि जी फलानी तारीख को और फलानी तारीख को। मैं कहता हूँ, मैं इमरान खान साहब से कहता हूँ कि इनकी करप्शन अगर आपने बख्श दी तो मैं कहता हूँ कि हम इससे कबल किसी और पार्टी के साथ थे, और वो पार्टी करप्शन में बिल्कुल नहीं है। मैं वाज़े तौर पे कहता हूँ कि वो मजहबी तौर पे और पाकिस्तान की जिसको कहते हैं जमहूरी लिहाज से भी सबसे बेस्ट पार्टी है और उसके अंदर करप्शन नहीं है, मगर मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे वो नाअहल है। तो इसी वजह से हम उनको छोड़ के आपके पास आए हैं। और अगर आपने भी यही किरदार अदा किया, ये जो सियासी कुर्दोगलू है या जो सादुद्दीन कोपैक का किरदार अदा करते रहे, इनको छोड़ दिया या अपने इक़्तिदार के डर खौफ से या जो मुझे इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, तो मैं कहता हूँ कि हम जैसे बेशुमार लोग फिर आपके साथ नहीं होंगे। और ये जो आपकी जो साथ लोग आए थे सिर्फ इस वजह से आए थे, ना हमें ये डर खौफ है कि जनाब चीनी, आटा और दीगर चीज़ें, अशिया, दाल चावल महंगे हो गए, सस्ते हो गए। हमें इस चीज़ से भी गर्ज नहीं है कि यहाँ पे जनाब अली को गरीब आ गया या अमीर आ गया है हुकूमत के ऊपर। जिस तरह हमारा सिर्फ गर्ज ये है कि ये जो 30 साल से जिन्होंने कौम के साथ जुल्म किया है, लूट मार का बाजार गर्म किया है, और अपने ख़ानदानों को इन्होंने नवाजा है और गरीब के बच्चे को गरीब तर किया है, गरीब को गरीब तर किया है। यहाँ हस्पतालों की सहूलत नहीं दी, यहाँ एजुकेशन की सहूलत नहीं दी, और इन्होंने बुनियादी सहूलियात से उनको महरूम रखा। ना कारोबार की कोई और ना कोई रोज़गार के मौके पैदा किए, सिर्फ चंद पुल और सड़कें बना के और उसके ऊपर अरबों बिलियंस ऑफ डॉलर्स की करप्शन करके बाहर ले गए। तो इनको अगर आप जनाब इमरान खान साहब, आपको लोगों ने अगर वोट दिया है और आपको कोई मैंडेट दिया है तो सिर्फ इस वजह से दिया कि इनका एहतसाब किया जाए, कड़ा एहतसाब किया जाए, इनसे बिल्कुल डर खौफ ना खाया जाए। और मैं एक आखिरी बात करता हूँ कि ये जो तहरीक है इसका कोई सियासी किबला नहीं है, इसका कोई रुख नहीं है, इनका कोई आलामिया नहीं है, इनका कोई, मैं कहता हूँ जिसको कहते हैं ना, एक मंशूर नहीं है। ये ज़ाती मफादात की खातिर मतलब हुकूमत को सबोचार्ज इसलिए करना चाह रहे हैं कि आगे मार्च के अंदर, ये मार्च 21 के अंदर सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं और ये हुकूमत को डिस्टेबलाइज करके ये अपने हुकूमत से NRO लेके, और ये चाहते हैं कि ये साला खेल बिगड़ जाए और हमें मौके मिल जाएं और हम इससे स्कैप करें। तो अच्छा, और एक आखिरी बात मैं करूँगा अपनी आवाम से, और ये हमारे, मैं कहता हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा हमदर्दी है हमारे अवाम, हम जैसे हम भी अवाम हैं, इनमें ये कहता हूँ कि अपोजिशन अगर कि आपकी खैर खा होती तो ये जो कहते आज हालात बिगड़ गए हैं, तो क्या इमरान खान के 2 या 3 साल की वजह से हालात बिगड़ गए हैं? ये इन्हीं का किया कराया है। और ये जो 2018 के इलेक्शन ने कौम ने इनको मुस्तरद किया है तो उसका बदला लेना चाह रहे हैं। और कोरोना की वबा पूरी दुनिया के अंदर, ये जो स्ट्रोक आया हुआ है या जो स्पेल आया हुआ है, बड़ा सख्त है। मैं कहता हूँ, मैं हम ज़ाती तजर्बात से गुजरे हैं, इस वक्त भी हम बेशुमार लोगों को जानते हैं जो बड़ी मुश्किलात में हैं, और आए रोज़ नए केसेस, बेशुमार केसेस आ रहे हैं। और इस तरह की गैदरिंग और इस तरह की जनाब अली ये जो इज्तिमा और इजलास इकट्ठे करके गरीब लोगों को बीमारी के अंदर मुब्तला करने वाली है बात है। और मुल्क के अंदर, मैं कहता हूँ मुल्क के साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती इसलिए है
کہ یہ وبا پھیل گئی تو انہی کا پھیلایا ہوا گند ہے، یہاں پہ نہ ہسپتالیں ہیں، نہ وینٹیلیٹر اس لیول کے ہیں، نہ دوسرے، اگرچہ عمران خان نے اس لیول تک کیے ہیں۔ تو میں اپنی عوام سے، اپنے بھائیوں سے اور اپنے غریب عوام سے کہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ یا آپ کا کوئی فیملی ممبر اس وبا میں مبتلا ہو گیا، بیمار ہو گیا، تو انہوں نے آپ کا حال تک نہیں پوچھنا۔ تو لہٰذا ایک تو بات ہے، یہ 13 دسمبر کا جو جلسہ ہے اس کے اندر بالکل ہرگز شرکت نہیں کی جائے، یہ ان کا ذاتی مفادات ہے، اس میں کوئی دوسرا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی قومی ایشو نہیں ہے۔ اور دوسرا میں جناب عمران خان صاحب کو آخر میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس دن آپ نے ان کو این آر او دے دیا اور چھوڑ دیا، پھر اس دن بہت سارے لوگ ہم جیسے ایسے ہوں گے جو آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو ناظرین اس ویڈیو میں اتنا ہی، اجمل ملک کو اجازت دیجیے، ملیں گے اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔